امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ دنیا کے سب سے بڑے ایران اور قطر کے مشترکہ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملہ گیس فیلڈ کو پہلی بار نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں میں ایران کی بڑی ساؤتھ پارس گیس فیلڈ اور اس سے منسلک تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ قریبی علاقے میں واقع تیل اور پیٹروکیمیکل تنصیبات بھی حملوں کی ذات میں آئی۔ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ ایران اور قطر کے مشترکہ کنٹرول میں ہے۔ امارات اور قطر کی ایران کی گیس تنصیبات پر حملے کی مذمت، کہا افریقین احتیاط سے کام لیں، عالمی قوانین کی پاسداری کریں۔ ایندھن کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کے بعد ایران کا شدید رد عمل، کہا سعودیہ، قطر اور امارات میں تیل تنصیبات کے قریب رہنے والی فوری علاقہ خالی کر دیں۔ ایران کی مرکزی کمانڈ حضرت خاتم الانبیاء کے ترجمان نے خبردار کیا کہ اگر ہمارے ایندھن، توانائی، گیس اور اقتصادی بنیادی ڈھانچے پر امریکی اور صہیونی حملے جاری رہے تو ایران دشمن کے توانائی کے مراکز کو شدید حملوں کا نشانہ بنائے گا۔ دشمن مستقبل قریب میں ایران کی طاقتور کارروائی کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں عرب و اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا عام اجلاس۔ خطے کی تازہ صورتحال، علاقائی اسلامتی، باہمی تعاون کے فروغ پر غور۔ اجلاس میں سعودی عرب، پاکستان، آذربائیجان کے وزیر خارجہ شریک، قطر، ترکیہ، UAE، مصر اور اردن، مراکش اور دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ بھی اجلاس میں شریک۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ سعودی عرب اور پڑوسی ممالک پر حملوں پر تشویش ہے، پڑوسی ممالک کی مدد کے لیے اعلیٰ سطح پر رابطہ کر رہے ہیں۔ ایران کو فیصلوں پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ عرب ممالک پر حملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایران کی جانب سے سویلین سائٹس کو نشانہ بنانے کا جواز ناقابل یقین ہے۔ ایران کے خلیجی ملکوں میں امریکی اہداف پر حملے جاری۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران نے آج 13 میزائل اور 27 ڈرون حملے کیے گئے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک ایران سے داغے گئے 327 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل، 1700 ڈرونز کو فضائی ہی میں تباہ کر دیا گیا۔ حملوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر 8 افراد ہلاک ہوئے، جن میں مسلح افواج کے 2 اہلکار اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 6 شہری شامل ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مشرقی ریجن میں فضائی دفاعی نظام نے 2 بیلسٹک میزائل مار گرائے، 2 ڈرونز بھی تباہ کیے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ۔ عرب میڈیا کے مطابق دفاعی نظام کی جانب سے ڈرون طیارے کو روکنے کے لیے کارروائی کی گئی۔ ڈرون طیارہ امریکی سفارت خانے کے احاطے میں جا گرا۔ ایرانی میزائل حملوں کے خطرے کے پیش نظر بحرین میں سائرن باز اٹھے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا کہ UAE میں آسٹریلیا کے فوجی اڈے کے قریب ایرانی میزائل گرا۔ حملے میں کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ رہائشی اور طبی بلاک میں معمولی آگ لگنے سے نقصان پہنچا۔ کراچی میں تیز ہواؤں اور موسلا دھار بارش، مختلف حادثات میں 21 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق بلدیہ کے علاقے مواز کوٹ اور مدینہ کالونی کے قریب دیوار گرنے سے 7 افراد جاں بحق اور 3 زخمی۔ لانڈی کے مجید کالونی میں براک پمپ کے قریب دیوار گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق۔ ملیر ندی کے قریب یارو گھوٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جاں بحق ہوا۔ گرنگی کے علاقے میں گھر کی چھت گرنے سے 1 خاتون جاں بحق ہوئی۔ کلفٹن نیلم کالونی کے قریب درخت گرنے سے 2 افراد زخمی ہوئے، جبکہ بھینس کالونی میں پہاڑی کی چھت گرنے سے بھی 2 افراد زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ ریسکیو کارروائیاں جاری۔ بارش کے بعد بجلی کا بڑا بحران، شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ PIB لائنز ایریا، شادمان بفر زون، ناظم آباد، گولی مار، نیو کراچی، نارتھ کراچی، سرجانی، اورنگی سمیت متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ہیمن، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اور اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری ٹیم مسلسل گراؤنڈ پر موجود ہے اور صورتحال کی نگرانی کر رہی ہے۔ بارش کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چل رہی تھیں، جس کے باعث درخت گرنے کے واقعات پیش آئے اور شہریوں کی املاک کو نقصان پہنچا۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ پانی جمع ہونے اور نکاسی کا بڑا مسئلہ نہیں۔ کراچی ایک بڑا شہر ہے جہاں چیلنجز آتے رہتے ہیں، لیکن شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کی درخواست پر آپریشن غصب للحق کو عارضی طور پر روک دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کے مطابق عید الفطر کے پیش نظر 23 اور 24 مارچ کی درمیانی شب تک کارروائیاں روک رہی ہیں۔ کسی بھی دہشت گردی کی صورت میں آپریشن فوری طور پر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ آپریشن غصب للحق میں 707 طالبان ہلاک اور 938 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ 255 افغان چوکیوں کو تباہ، 44 چوکیوں پر قبضہ کیا گیا، 237 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور توپ خانہ بھی تباہ کیا گیا۔ 81 دہشت گردوں اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کے مقامات کو فضائی کارروائی سے نشانہ بنایا گیا۔
افغانستان پر جنگ ہم نے مسلط نہیں کی بلکہ یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی. ہم نے افغان عوام کو نہیں دہشت گردوں کو حملے کا نشانہ بنایا. کابل میں گولہ بارود پھٹنے سے جو دھماکے ہوئے وہ پورے شہر نے دیکھے. سویلینز کی ہلاکتوں کا پروپیگنڈا جھوٹ ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کابل میں ہدف افغان طالبان کے گولہ بارود اور ہتھیاروں کے علاوہ ڈرون طیاروں کا ڈپو تھا. یہ کارروائی افغان طالبان کے ان 53 حملوں کے جواب میں کی گئی جو انہوں نے پاکستان میں ہماری چیک پوسٹوں پر کیے. طالبان منشیات کے عادی افراد کو خودکش عملوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. افغانستان کو ڈرون بھارت فراہم کر رہا ہے. افغان طالبان کی جانب سے ڈرون حملوں کی بھی کوشش کی گئی جسے فورسز نے کامیابی سے ناکام بنا دیا. پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا. بانی پی ٹی آئی کی متاثرہ آنکھ کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل ٹیم کا اڈیالہ جیل کا دورہ. طبی معائنہ مکمل. معائنہ بشرا بی بی کی موجودگی میں کیا گیا. ٹیم میں ماہرین امراض چشم ڈاکٹر ندیم قریشی, ڈاکٹر عارف اور پروفیسر اختر علی بندیشہ سمیت 4 ڈاکٹرز اور طبی عملہ شامل تھا. میڈیکل ٹیم کمشنر اسلام آباد کی جانب سے عدالتی حکم پر تشکیل دی گئی. میڈیکل بورڈ کی جانب سے مکمل رپورٹ جلد چیف کمشنر کو پیش کی جائے گی. بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے یا نہ کرنے سے متعلق سفارشات بھی دی جائیں گی. وزارت اطلاعات عطاءاللہ طارق کہتے ہیں بانی کے بچوں کو پاکستان آنے کی اجازت ہے. بانی کے بچے پاکستان آ سکتے ہیں, انہیں ویزے کی ضرورت نہیں ہے. عید پر بانی پی ٹی آئی کے بچوں سے بات کرائی جائے گی. کم آمدنی والے طبقے کے لیے سستے گھروں کی فراہمی ترجیح قرار. وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی عام آدمی کو ہاؤس فائنانس کی سہولت پہنچانے کے حوالے سے عملی اقدامات کی ہدایت. اجلاس میں ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ. ریلوے اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس میں وزیر اعظم کی فریٹ سروس کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت. کہا ایندھن بچت کے لیے مال برداری میں ریلوے کا استعمال ناگزیر ہے. عوامی سہولیات کی بہتری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے انفراسٹرکچر کی پائیدار بنیاد پر تعمیر نو کی ضرورت ہے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ ریلویز کی فریٹ سروس میں اس سال 21% اضافہ متوقع ہے. پرائم منسٹر رمضان پیکیج 2026 کے تحت 89% مستحق افراد کو ادائیگی کر دی گئی. وزیر اعظم کا مستحقین کو رقوم کی شفاف طریقے سے فراہمی پر تمام متعلقہ اداروں کو شاندار خراج تحسین. ریاض میں خطے کی صورتحال پر علاقائی وزرائے خارجہ کا اجلاس. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سعودی عرب پہنچ گئے. اسحاق ڈار وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کریں گے. ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ جنگ نہیں مذاکرات ہی واحد راستہ ہے. دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی فوری کام کرنے پر زور. خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش. پاکستان میں ترکی کا امن و استحکام کے لیے مشترکہ موقف کا اعادہ. سفارتکاری کو بحران کے حل کی کنجی قرار دے دیا. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی. کالعدم دہشت گرد تنظیم PLA کی خاتون خودکش بمبار گرفتار. 19 سال کی خودکش بمبار کا تعلق خوزدار کی تحصیل زہری سے ہے. ملزمہ جولائی 2025 میں کالعدم BLA میں شامل ہوئی. خاتون BLA کمانڈر سلیم جان عرف دل جان سے رابطے میں تھی. ملزمہ کے BYC سے بھی رابطے تھے. ملزمہ سابق TTP کارندے ابراہیم عرف قاضی کے لیے بھی سہولت کاری کرتی رہی. لائبہ نے بتایا کہ مجھے خودکش مشن کے لیے تیار کیا گیا تھا. گرفتار ہو گئی. تمام خواتین سے کہوں گی کہ کسی غلط سرگرمی کا حصہ نہ بنے. بلوچ غیرت مند قوم. افغانستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے. بلوچ قوم کو سوچنا پڑے گا کہ انہیں لا حاصل جنگ کی جانب دھکیل دیا گیا. بلوچیت کے نام پر بلوچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس. کہا دہشت گرد بلوچ خواتین کا استحصال کر رہی ہیں. بلوچستان کی عوام حکومت سے خود اساس معلومات شیئر کر رہی ہے. سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کو محفوظ بنایا. تمام سیکیورٹی فورسز کے اہلکار مبارکباد کے مستحق ہے. بلوچستان کے لوگ اب دہشت گردی کو قبول نہیں کرتے. بشیر زیب اینڈ کمپنی اور BLA نے خواتین کے احترام کو نقصان پہنچایا. سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا. عید الفطر جمعہ کو ہوگی. متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر 20 مارچ کو منائی جائے گی. ترکیہ میں عید الفطر 20 مارچ بروز جمعہ کو ہوگی. سنگاپور میں عید الفطر 21 مارچ بروز ہفتہ کو ہوگی. پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی اور زونل رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس آج ہوں گے. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے. ماہرین فلکیات کا بھی کہنا ہے کہ عید 21 مارچ کو ہونے کا امکان ہے. حکومت پنجاب نے عید الفطر کی 3 چھٹیوں کا اعلان کر دیا. جمعرات جمعہ اور ہفتہ کو عید الفطر کی چھٹیاں ہوگی. خیبر پختونخوا میں عید پر 3 تعطیلات ہوگی. وفاق نے عید پر 2 چھٹیوں کا اعلان کیا. اتوار کو معمول کی ہفتہ وار چھٹی ہوگی. پیر کو وفاقی حکومت کی جانب سے 23 مارچ یوم پاکستان کی چھٹی ہے.